ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين والملحدين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي العربي القرشي المكي المدني العبد المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذکر علی عبادہ صلوات پڑھے محمد وآلہ سرکار ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتہائی مشہور و معروف فرمان اور اگرچہ انتہائی مختصر حدیث ہے لیکن اپنے دامن میں اتنے نکات اور اتنے مضامین لیے ہوئے ہے کہ جس کے لیے اشرے ناکافی ہیں۔ میں اپنے بچوں کے لیے ترجمہ کر دوں اس لیے کہ بزرگ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا کہ علی کا ذکر عبادت ہے۔ کسی بھی قول کی کسی بھی فرمان کی اہمیت اور عظمت اس وقت واضح ہوتی ہے جب اس کے کہنے والے کے بارے میں ہمیں معلوم ہو جائے کہ وہ کس حیثیت کا مالک ہے، کس کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے، اس کی حیثیت کیا ہے اور اس کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے۔ جب یہ چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں تب جا کر کے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس حدیث کا مفہوم، اس حدیث کا مطلب کیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ مولا کائنات سے ہمارا جو رابطہ ہے، جو ہمارا تعلق ہے، جو ہمارا سلسلہ ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم نے بچپنے سے یہ حدیث سنی ہو
کہ علی کا ذکر عبادت ہے، لیکن ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم سمجھیں کہ علی کا ذکر کیسے عبادت ہے۔ علی کا ذکر کیسے عبادت ہے، یہ انتہائی اہم موضوع ہے معرفت اہل بیت کے تعلق سے، کہ پیغمبر فرما رہے ہیں کہ علی کا ذکر عبادت۔ ہمیں اس حدیث کی اہمیت اور عظمت کو سمجھنے کے لیے پیغمبر کو سمجھنا پڑے گا، اس لیے کہ اگر کوئی غیر ذمہ دار ہے اور وہ کوئی گفتگو کرتا ہے تو ممکن ہے افراط و تفریط کا شکار ہو جائے، ممکن ہے وہ صحیح بات کی ترجمانی نہ کر سکے۔ لیکن جس عظیم الشان نبی کی حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، اس کی عظمت کردار کے لیے یہی کیا کم ہے کہ خداوند عالم نے اس کی ہر چیز کی ذمہ داری لی ہے، اور ذمہ داری اس انداز میں لی ہے کہ ما ینطق عن الہوا، یہ اپنی خواہش نفسانی سے گفتگو نہیں کرتا ہے، یہ اپنی مرضی سے گفتگو نہیں کرتا ہے، یہ اپنی ہوس نفسانی کی بنیاد کے اوپر گفتگو نہیں کرتا ہے۔ ان ہوا الا وحی یوحا، یہ جو گفتگو کرتا ہے وہ وحی الہی ہوتی ہے۔ جب پیغمبر کی زبان اتنی معتبر ہے، اور کیوں معتبر نہ ہو، اس لیے کہ پیغمبر نے جس چیز کو خدا کا کلام کہہ کر کے پیش کیا، ہم نے اسے قرآن سمجھ لیا۔ جس گفتگو کو انہوں نے اپنی حدیث کہہ کے پیش کیا، ہم نے اسے حدیث سمجھ لیا۔ تو پیغمبر کی ایک زبان کے اوپر پورا اسلام منحصر ہے۔ اگر پیغمبر کی زبان معتبر نہ ہو تو نہ قرآن اور نہ حدیث کسی کا بھی اعتبار باقی نہیں رہ جائے گا۔ بلکہ اس سے بالا تر میں عرض کروں کہ پیغمبر نے عبادتوں کے لیے کہا ہے، پیغمبر نے نمازوں کے لیے کہا ہے، پیغمبر نے روزوں کے لیے کہا ہے، پیغمبر نے حج و خمس و زکوٰۃ و جہاد، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، جتنے بھی واجبات اور فرعیات ہیں، سب کے لیے جو کچھ کہا ہے، ان سب کی معتبریت کا تعلق ہے پیغمبر کی زبان کا اعتبار۔ اور اگر پیغمبر کی زبان معتبر، تو پھر پورے عالم اسلام کی ذمہ داری ہے کہ وہ سمجھے کہ ذکر علی عبادت کیسے۔ اس لیے کہ ہم عبادت کسے سمجھتے ہیں؟ ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں عبادت کا مفہوم کیا ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سجدے عبادت، نماز عبادت، قیام و قعود عبادت، رکوع و سجود عبادت۔ تو خدا کی پرستش، خدا کی عبادت ہے، نہ کہ کسی بندے کا ذکر عبادت۔ لیکن ایک بندہ اپنی بندگی میں اتنا آگے بڑھ جائے، ایک بندہ اپنی عبودیت میں اتنا آگے بڑھ جائے کہ پیغمبر جیسا صاحب اعتبار یہ کہتا ہوا نظر آئے کہ ذکر علی کی عبادت، علی کا ذکر عبادت ہے، تو یہ کوئی عام بات نہیں ہے، بلکہ یہ بہت ہی سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے، اور صرف ہمارے لیے نہیں بلکہ پورے عالم اسلام کی ذمہ داری ہے کہ یا تو وہ بتائیں کہ علی کا ذکر عبادت کیسے ہے، یا پھر انکار کر دیں کہ یہ حدیث پیغمبر نہیں ہے۔ اور چونکہ ہمارا تعلق مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے
بالراست ہے اور ہم انہیں اپنا مقتدا، پیشوا اور رہبر اور رہنما مانتے ہیں تو ہماری کچھ اور بھی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں. اس لیے کہ یہ معاملہ جذبات کا نہیں ہے. میں نے اپنے مزاج سے ہٹ کر کے اور عام مزاج سے ملتے ہوئے اس حدیث کا انتخاب کیا ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے کہیں یہ نہ سمجھیں کہ کہیں لوگوں نے اپنے اعتبار سے اس کی تعویل کی ہے. نہیں، پیغمبر نے جو کچھ فرمایا ہے اس کو سمجھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. علی کا ذکر عبادت ہے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے، ہم پڑھ چکے ہیں، لیکن آیا کبھی ہمیں تحلیل کرنے کی، تجزیہ کرنے کی توفیق حاصل ہوئی ہے کہ واقعاً ایک بندے کا تذکرہ کیسے عبادت ہو جائے گا؟ آخر اس بندے میں بات کیا ہے؟ مخلوق اور اس کا ذکر عبادت بن جائے، یہ واقعاً سوچنے کی بات ہے. تو عزیزان گرامی، ہمارے سامنے مولا کائنات کی پوری حیات ہے، پوری زندگی ہے، جس میں پائے جانے والے درس اور پائے جانے والے اسباق کو میں اپنے بچوں کے سامنے پیش کروں گا. لیکن سب سے پہلی منزل میں ایک بات ہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بندگی کے اعتبار سے مولا کائنات کی جو حیثیت ہے وہ کسی کی نہیں ہے. اس لیے کہ آپ دیکھیں کہ انسان کی زندگی میں مختلف پہلو آتے ہیں، مختلف موڑ آتے ہیں، مختلف ابعاد آتے ہیں، مختلف صورتیں آتی ہیں. ان میں سے ایک چیز ہے ولادت. ولادت ہو یا موت، یہ انسان کا اختیاری عمل نہیں ہے. پیدا ہونا یہ انسان کے اپنے بس کی بات نہیں ہے، اور اگر اپنے بس کی بات ہوتی تو آج یہ دنیا کا نقشہ کچھ اور ہوتا. جس خاندان کو ہم اونچا سمجھتے ہیں اس خاندان میں ہم پیدا ہوئے ہوتے، جس علاقے کو اہم سمجھتے ہیں اس علاقے میں پیدا ہوئے ہوتے، جس آغوش کو ہم محترم سمجھتے ہیں اس آغوش میں پیدا ہوئے ہوتے. لیکن مشکل یہ ہے کہ یہ پیدائش ہمارے اختیار کی چیز نہیں ہے. کون کہاں پیدا ہو جائے، اب اگر کسی کو اچھی آغوش مل جائے، اچھا خاندان مل جائے، اچھا گھرانہ مل جائے تو اسے اکڑنے کا حق نہیں ہے. اس لیے کہ فخر و افتخار وہاں کیا جاتا ہے جہاں فضائل کسبی ہوتے ہیں، حاصل کیے ہوئے ہوتے ہیں. لیکن جہاں کرم پروردگار ہو وہاں پہ فخر و افتخار کی بات نہیں ہوتی ہے، وہاں شکر کا مقام ہوتا ہے کہ پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر کہ تو نے اپنے کرم سے ہمیں نواز دیا ہے. تو پیدا ہونا یہ اختیاری عمل نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تمام مذاہب و ملت اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ پیدا ہونا کیا بلکہ مرنا بھی کسی آدمی کے بس کی بات نہیں ہے. وہ اپنے سے طے نہیں کر سکتا ہے کہ ہم کہاں مریں گے، کہاں ہماری وفات ہوگی، کہاں ہمارا انتقال ہوگا، کس عالم میں ہمیں موت آئے گی. لوگ نہ جانے کتنی تمنائیں کرتے ہیں، مقدس جگہوں کے اوپر جا کر کے کچھ دن رہ جاتے ہیں کہ شاید ہمیں یہ مقدس سرزمین مل جائے، لیکن پتہ چلا کہ نہیں، مقدر میں نہیں ہے، پھر وہیں اپنے گھر آ گئے. تو جس طریقے سے پیدا ہونا انسان کے بس کی بات نہیں ہے، اسی طریقے سے مرنا بھی انسان کے اختیار کی بات نہیں ہے. اب اگر اپنے اختیار سے وہ کسی موت کو اختیار بھی کر لیتا ہے تو اسے موت نہیں کہا جاتا ہے، خودکشی کہا جاتا ہے. سرزمین تو مل جائے گی لیکن اسے حرام موت کہا جاتا ہے. تو مرنا بھی انسان کے اختیار میں نہیں ہے
اور پیدا ہونا بھی انسان کے اختیار میں نہیں ہے. لیکن عزیزان گرامی، جب ہم علی کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو ولادت کے موقع پہ ہم خانہ کعبہ میں دیکھتے ہیں، شہادت کے موقع پر ہم انہیں مسجد کوفہ میں دیکھتے ہیں. خانہ کعبہ میں ولادت، یہ ولادت جو خانہ کعبہ میں ہو رہی ہے، مسلمانوں نے اسے ایک اتفاق کہا ہے کہ یہ ایک اتفاقی امر ہے، ایکسیڈنٹلی مثلا یہ کام ہو گیا ہے. لیکن عجیب و غریب بات ہے کہ یہ ایسا اتفاق ہے جو علی ہی کے مقدر میں لکھا گیا، کسی اور کو یہ اتفاق نصیب نہیں ہوا. اور عجیب و غریب بات یہ ہے کہ اس اتفاق کے بارے میں سب کا فیصلہ یہ ہے کہ اب اس کے بعد ایسا اتفاق ہونے والا. عجیب و غریب بات ہے کہ اتفاق کے بارے میں کون فیصلہ کرے گا؟ اتفاق تو ہوتا رہتا ہے، لیکن یہ ایسا اتفاق ہے کہ جس کے بارے میں پورے عالم اسلام کا فیصلہ ہے کہ اب اس کے بعد کسی کی ولادت ہونے والی نہیں ہے. تو یہ اتفاق ہوا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ علی کی ولادت کے موقع پر خداوند عالم نے اپنے گھر کا انتخاب کیا، اور انتخاب اس انداز میں کیا کہ دیوار میں نیا در بنایا. دیوار میں نیا در اس لیے بنایا تاکہ اس اتفاق کو مزید کوئی اتفاق نہ کہہ سکے. اس لیے کہ اگر نارمل دروازے سے کوئی آتا تو یقیناً اتفاق کی منزل آ جاتی، لیکن دیوار میں در ہونا اور در کے ذریعے سے، نئے در کے ذریعے سے حیدر کی ماں کا اندر داخل ہونا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ فاطمہ بنت اسد خود نہیں جا رہی ہیں بلکہ کسی کے بلانے سے یہ تشریف لے جا رہی ہیں. کسی کے بلانے سے جا رہی ہیں. گئی فاطمہ بنت اسد اور جانے کے بعد 3 دن مہمان رہی. 3 دن مہمانی کے بعد جب باہر قدم رکھتی ہیں تو پھر وہی اتفاق جو پہلے دن ہوا تھا وہی اتفاق سامنے آیا، اور اسی راستے سے آئیں جس راستے سے اندر تشریف لے گئی تھیں. اب یہاں کے اوپر آپ دیکھیں کہ استقبال کے لیے ابو طالب کے بجائے پیغمبر اسلام یہاں کے اوپر دکھائی دے رہے ہیں. ماں اپنے بچے کو لے کے آئی ہے، لیکن ماں شاکی ہے اور کہتی ہے کہ یہ بچہ نہ آنکھ کھولتا ہے نہ زبان کھولتا، نہ اس نے دہن کھولا ہے کہ دودھ پی سکے، نہ آنکھ کھولی ہے کہ یہ دنیا کے مناظر کو دیکھ سکے یا ہمارے چہرے کو دیکھ سکے. ایک مرتبہ جب پیغمبر اپنی آغوش میں مولا کائنات کو لیتے ہیں تو مشام ولایت میں نبوت کی خوشبو جاتی ہے، آنکھ بھی کھل جاتی ہے، دہن بھی کھل جاتا ہے. آنکھ بھی کھلی، دہن بھی کھلا. پیغمبر آواز دیتے، علی تم نے اپنی نگاہوں کے لیے مجھے مخصوص کیا، میں اپنے علم کے لیے تمہیں مخصوص کر رہا ہوں. ایگریمنٹ ہو رہا ہے، لین دین طے ہو رہا ہے. کچھ انہوں نے دیا ہے، کچھ لینے کے لیے. پیغمبر آواز دے رہے ہیں کہ تم نے اپنی آنکھیں بند رکھی تاکہ اگر تمہاری آنکھ کھلے تو مجھے دیکھو،
میں نے بھی اپنے علم کے لیے تمہیں مخصوص کیا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ علی اس لیے اپنی آنکھ نہیں بند کیے ہوئے ہیں کہ یہ کوئی اتفاق ہے، بلکہ کسی کا انتظار ہے جس کے لیے آنکھ بند کیے ہیں، ایرے غیروں کے اوپر نظر نہ پڑے۔ نظر پڑے تو چہرہ نبوت کے اوپر۔ نتیجہ کیا ہوا؟ 3 دن آنکھ بند رہے یہ ممکن ہے، لیکن غیر خدا اور خدا کے نمائندے کے علاوہ کسی کے اوپر نظر پڑ جائے، یہ علی کی توحید گوارا نہیں کر سکتی۔ آغوش رسالت میں آنے کے بعد اب ایک راز و نیاز کی کیفیت پیدا ہوتی ہے اور اس انداز میں گفتگو ہوتی ہے کہ کچھ پڑھو۔ تاریخ نہیں بتاتی ہے کہ کیا کیا پڑھا گیا اور کتنا پڑھا گیا، لیکن حدیث اتنا ضرور کہتی ہے کہ علی نے جو کچھ پڑھا تھا پیغمبر اس کی تصدیق کر رہے ہیں۔ توریت تم نے موسیٰ سے بہتر پڑھی، انجیل تم نے عیسیٰ سے بہتر پڑھی، زبور تم نے داؤد سے بہتر پڑھی، قرآن تم نے پڑھا ہے جیسے میں پڑھا کرتا ہوں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ حدیث نے بتا دیا علی نے کیا کیا پڑھا۔ توریت بہتر پڑھی موسیٰ سے، انجیل بہتر پڑھی عیسیٰ سے، زبور بہتر پڑھی داؤد سے، قرآن ویسے پڑھا جیسے پیغمبر پڑھا کرتے ہیں۔ یعنی عالم اسلام آئے اور فیصلہ کرے کہ تلاوت کرنا یہ سارے مسلمانوں کا شرف ضرور ہے، لیکن ایک فرق بہت بڑا پایا جاتا ہے کہ نزول قرآن سے پہلے پڑھنا اور ہے، نزول قرآن کے بعد کی تلاوت اور ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ کس نے پڑھا؟ آغوش رسالت میں آنے کے بعد 3 دن کے بچے نے پڑھا۔ آج جب ہم یہ فضائل اور مناقب عالم اسلام کے سامنے پیش کرتے ہیں تو آسانی سے اسے قبول نہیں کیا جاتا ہے، حلق سے باتیں نہیں اترتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فضیلتیں گڑھی ہوئی ہیں، اس لیے کہ اگر فضیلت حاصل ہونا ہی تھی تو پیغمبر کو حاصل ہونا چاہیے تھا۔ ایک بات آتی ہے لوگوں کی نگاہ میں کہ اگر بچے کو تلاوت قرآن کرنا تھا یا انجیل و توریت اور زبور کی تلاوت کرنی تھی تو پیغمبر کو کرنا چاہیے تھا۔ عزیزان گرامی، ہم پیغمبر کی فضیلت کے منکر نہیں ہیں، پیغمبر کی فضیلت ہی علی کی فضیلت میں ہے، اس لیے کہ ہم علی کو وصی پیغمبر مانتے ہیں، جانشین پیغمبر مانتے ہیں۔ علی جو تلاوت کر رہے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ گویا پیغمبر سے بڑھ کر کے ان کے فضائل ہو گئے ہیں، نہیں، یہ علی کا مقدر ہے کہ پیغمبر جیسے سننے والا مل گیا، ورنہ کون بتاتا کہ یہ انجیل ہے، یہ توریت ہے، یہ زبور ہے، یہ قرآن ہے۔ پیغمبر اگر تلاوت کر بھی دیتے تو کون بتاتا کہ یہ کتب سماوی کی تلاوت کر رہے ہیں؟ یہ تو علی کا مقدر تھا کہ پیغمبر جیسے سننے والا مل گیا، لہذا علی نے اپنے فضائل کو، اپنے مناقب کو سب کے سامنے رکھ دیا۔ آواز دوں گا عزیزان گرامی کہ یہ پیغمبر کی فضیلت ہے کہ علی بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو جب وسیع اس پائے کا ہے تو اس کا نبی کس منزل کے اوپر ہوگا۔ جب جانشین اس عظمت کا مالک ہے تو نبی کس عظمت کا مالک ہوگا۔ اور اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ ٹھیک ہے اگر علی کی فضیلت نہیں مانتے ہو تو کم سے کم رسول کی مان لو، اس لیے کہ ہم نے تاریخ میں پڑھا ہے کہ پیغمبر کے ہاتھ کے اوپر اگر بے جان سنگریزے آ جاتے تھے تو ان سے بھی کلمہ توحید کی آواز آتی تھی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو
اگر علی کی فضیلت نہیں مانتے ہو تو کم سے کم رسول کی فضیلت مان لو کہ یہ علی کا کمال نہیں تھا، دست پیغمبر کا کمال تھا کہ پیغمبر کے ہاتھوں پر آ کر کے علی جیسے صاحب زبان نے قرآن و انجیل و توریت و زبور کی تلاوت کی ہے۔ جب سنگریزے تلاوت کر سکتے ہیں تو علی جیسا صاحب زبان کیسے تلاوت نہیں کر سکتا؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو انسان کی زندگی کا مرحلہ شروع ہوتا ہے ولادت سے۔ ولادت کا مطلب دنیا میں ظاہری وجود کا آنا۔ ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر عبادت ہے۔ آئیے تلاش کریں یہ عبادت کا مفہوم کہاں سے آیا۔ ذکر ہو رہا ہے علی کا، علی کا جب ذکر ہوتا ہے تو ولادت کا تذکرہ ہوا، ولادت کے تذکرے کے ساتھ قرآن کی تلاوت کا تذکرہ ہوا یا نہیں ہوا؟ علی نے پیدا ہوتے ہی قرآن کی آیتوں کی تلاوت کی۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، یہ استثنائی بچہ ہے جو اپنے فضائل اور اپنے مناقب کو منوانے کے لیے کائنات میں آیا ہے، اور اس نے اپنی تلاوت کے ذریعے سے اس بات کو واضح کر دیا کہ میں ابھی آغوش مادر میں ہوں، میں ابھی آغوش میں ہوں، میں ابھی تربیت کی منزل میں ہوں، لیکن میں تلاوت کر کے بتا رہا ہوں کہ جب میرا انداز تلاوت یہ ہے تو میرے چاہنے والوں کا انداز تلاوت کیا ہونا چاہیے۔ یعنی گویا علی یہ بتا رہے ہیں کہ انسان کی زندگی میں اگر قرآن نہیں ہے، انسان کی حیات میں اگر قرآن نہیں ہے تو گویا کچھ نہیں ہے۔ اس لیے کہ مولا سورہ مومنون کی تلاوت کر کے گویا اپنی فضیلت کا اظہار کر رہے ہیں۔ مومنون کی تلاوت ہے اور تلاوت کرنے والا امیر المومنین ہے۔ تو علی نے امیر المومنین ہونے کے اعتبار سے تلاوت کر دی۔ اب کم سے کم مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے مومن ہونے کا ثبوت دیں اور قرآن کی تلاوت کر کے اس کے مفہوم کو سمجھ کر کے اپنے مومن ہونے کا تمام اعلان کریں اور ثبوت دیں، تاکہ یہ پتا چلے کہ یہ مومن ہے تو ان کا امیر کیسا ہے، وہ امیر ہے تو یہ مومن کیسے ہیں۔ جب تک یہ رشتہ برقرار نہ ہوگا نہ یہ مومن رہیں گے نہ وہ امیر رہے گا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اور عجیب و غریب بات ہے کہ ولادت کے تعلق سے ایک بات اور بھی تاریخ میں ہمیں ملتی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ سرکار ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے چاہنے والے اور جن پر جان چھڑکنے والے، جن پر مومنین مسلمان عالم اسلام دعاؤں کی بوچھار کرتا ہے، رضی اللہ عنہم یا عنہ، یعنی خدا ان سے راضی ہو جائے، یہ ایک فضیلت ہے جو ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی ہے۔ لیکن اسی مجمع میں ایک ذات ہے کہ جو رضی اللہ نہیں ہے۔ اس کے لیے ایک لفظ استعمال ہوا ہے، کرم اللہ وجہہ۔ کرم اللہ وجہہ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی خدا نے ان کے چہرے کو، خدا نے ان کے وجہ کو کرامت بخشی ہے۔ کرامت بخشی ہے کہ کیا مطلب؟ یعنی جتنے بھی دائرہ اسلام میں داخل ہوئے ہیں ان کا سابقہ اچھا نہیں ہے، لیکن علی اس مومن یا اس مسلمان کا نام ہے کہ جس نے کبھی بھی غیر خدا کے سامنے اپنی پیشانی کو خم نہیں کیا ہے۔ کرم اللہ وجہہ،
آپ کتابوں میں پڑھیں تو لوگوں نے اس کی وجہ لکھی ہے کہ کرم اللہ وجہہ کا مطلب کیا ہے. حتیٰ ایک روایت بھی ہے جس کو ہم نہیں مانتے ہیں، لیکن چونکہ بیان کی گئی ہے لہذا آپ کے سامنے بیان کر کے اس سے استفادہ کر لیا جائے کہ وہ روایت کیا ہے. یعنی جب مولا کائنات کی توحید کا ذکر ہوتا ہے یا ان کی وحدانیت پرستی کا تذکرہ ہوتا ہے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ علی اس موحد کا نام ہے کہ جب شکم مادر میں تھے. اور معاذ اللہ، میں نے پہلے کہہ دیا کہ یہ روایت ہمارے یہاں نہیں پائی جاتی ہے. شکم مادر میں تھے اور ان کی والدہ گرامی کسی غیر خدا کو سجدہ کرنا چاہتی تھی تو آپ شکم مادر میں اتنا بے چین ہو جاتے تھے کہ وہ غیر خدا کو سجدہ نہیں کر پاتی تھی. یہ ایک روایت ہے، میں اسے قبول نہیں کرتا ہوں، ہمارے ہاں اسے مانا نہیں جاتا ہے، لیکن مسلمانوں نے اس کو بیان کیا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ کرم اللہ وجہہ کا مطلب کیا ہوا کہ چہرہ ان کا اتنا بلند ہے، اتنا عظیم ہے کہ اگر جھکا تو صرف خدا کے سامنے جھکا ہے، غیر خدا کے سامنے نہیں جھکا. یہ ہر ایک کو فضیلت حاصل نہیں ہے، لہذا ان کی فہرست الگ ہے جن کے لیے امت دعا کر رہی ہے کہ خدا ان سے راضی ہو جائے، اور وہ ایک اکیلا تنہا ہے جس کے لیے بیان کیا جا رہا ہے کہ خدا نے اس کے چہرے کو بلندی اور عظمت دی ہے، اس لیے کہ چہرہ وہی بلند ہوتا ہے جو برتر کے سامنے جھکتا ہے. جو اپنے جیسے معبودوں کے سامنے جھک جائے اس میں کوئی فضیلت نہیں پائی جاتی. تو پتہ یہ چلا کہ علی کے کرم اللہ وجہہ ہونے کے لیے امت نے دلیل تلاش کی کہ یہ چہرہ اتنا بلند ہے کہ کبھی غیر خدا کے سامنے نہیں جھکا. میں اپنے بچوں کے سامنے دوہرا دوں کہ علی کو کرم اللہ وجہہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کا چہرہ کبھی بھی غیر خدا کے سامنے، ان کی پیشانی کبھی بھی غیر خدا کے سامنے نہیں جھکی. اس لیے ان کا چہرہ بلند، ان کی ذات بلند، یہ دوسروں سے قابل مقایسہ نہیں ہے، دوسروں کے ساتھ ان کو ملایا نہیں جا سکتا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سارے مسلمان الگ ہیں، علی الگ، ساری امت الگ، علی کی توحید الگ. علی اتنے بڑے موحد کہ اسلام کے آنے کے بعد نہیں، ابھی شکم مادر میں ہیں تو اس بات کو گوارا نہیں کر رہے ہیں معاذ اللہ کہ ان کی ماں غیر خدا کے سامنے سجدہ کرے. میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ علی اس موحد کا نام ہے کہ جب شکم مادر میں رہ کر کے وہ غیر خدا کو اپنی ماں کو سجدہ کرتا ہوا نہیں برداشت کر سکتا تو وہ دنیا میں آنے کے بعد اپنے باپ کو کافر کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ جو اتنا بڑا موحد ہو وہ پیدا ہونے کے بعد اپنے باپ کے لیے کفر کے جملے کیسے استعمال کر سکتا ہے، کیسے اس کو برداشت کر سکتا ہے؟ اور عزیزان گرامی، جب یہ طے ہو گیا کہ سب رضی اللہ ہیں، یہ کرم اللہ ہیں، تو اب فہرست جب بنائیے گا کہ کون اسلام لایا، توجہ چاہتا ہوں، جب فہرست آپ بنائیے گا کہ کون اسلام لایا تو پھر علی کو اس فہرست میں نہ رکھیے گا، اس لیے کہ اسلام وہ لاتا ہے جو مسلمان نہیں ہوتا. جب آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ شکم مادر میں رہ کر کے یہ موحد تھے تو اب یہ اسلام لائے نہیں ہیں بلکہ اسلام کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اب ان کو کسی سے مقایسہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی سے ملانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ لوگ اسلام لائیں گے، لوگ اسلام کو سمجھیں گے، لوگ اسلام کو قبول کریں گے. لیکن علی اس ذات کا نام ہے جو اسلام کے وجود کے ساتھ پایا جاتا ہے، اس کو اسلام لانے کی ضرورت نہیں ہے.
تو اب جو فہرست بنے گی وہ الگ بنے گی، اس لیے کہ اب تک فہرست اس کی بنتی رہی ہے کہ جوانوں میں کون، بچوں میں کون، سن رسیدہ افراد میں کون، لیکن یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اسلام لائے، لیکن جو اسلام لے کے پیدا ہوا ہے، جو خود پیدا ہوتے ہی قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اس کو کسی فہرست میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کی فہرست سب سے الگ ہے۔ اس کا کردار اسلام بنے گا، اس کا اخلاق اسلام بنے گا، اس کا اٹھنا اسلام بنے گا، اس کا بیٹھنا اسلام بنے گا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ لہذا کردار علی آواز دے رہا ہے کہ ہماری ذات کو دیکھو، میں ابھی بچہ ہوں، لیکن اگر میں وعدہ کرتا ہوں، پیغمبر نے دعوت ذوالعشیرہ میں کیا پوچھا تھا کہ کون ہے جو میری مدد کرے گا؟ جو آج میری مدد کرے گا کل میرا جانشین ہوگا، کل میرا وصی ہوگا، کل میرا خلیفہ ہوگا۔ علی نے وعدہ کیا یا نہیں کیا؟ تاریخ بھری پڑی ہے کہ علی نے جو وعدے کیے تھے وہ وعدے نبھائے، اور صرف وعدے نبھائے نہیں بلکہ بطریق احسن ان وعدوں کو پورا کیا۔ اب پیغمبر کی ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ اور اگر پیغمبر کی ذمہ داری بنتی ہے تو پیغمبر کی ذمہ داری یہ ہے کہ جانے سے پہلے اپنا وعدہ نبھائے، اور اگر پیغمبر نے اپنا وعدہ نہیں نبھایا تو پھر یاد رکھیے پیغمبر کا اعتبار ختم ہو جائے گا۔ جو نماز کی فضیلت بیان کی ہے وہ مشکوک ہو جائے گی، جو روزوں کی فضیلت بیان کی ہے وہ مشکوک ہو جائے گی، جو حدیثیں بیان کی ہے وہ مشکوک ہو جائے گی، اس لیے کہ نماز کے ثواب کا اندازہ تو ہمیں روز محشر ہوگا۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ نبی کتنا دیانت دار ہے، دنیا میں جو وعدہ کیا ہے اس وعدے کو نبھایا یا نہیں نبھایا۔ تو یہ صرف علی کی وصایت کا معاملہ نہیں ہے، پورے اسلام کے اعتبار کا معاملہ ہے۔ یہ علی کی خلافت کا معاملہ نہیں ہے، پورے اسلام کی معتبریت کا معاملہ ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو عزیزان گرامی، جب ہم کسی کی زندگی کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہین ولادت سے دیکھتے ہیں۔ ہین ولادت کا مطلب یہ ہے کہ ابھی پیدائش کا مرحلہ مکمل ہوا ہے، اور اس پیدائش کے مرحلے میں ایک بچہ ہے جو آغوش رسالت میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ یہ قرآن کی تلاوت کا مفہوم جو ہے وہ ہمیں کیا درس دے رہا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ قرآن ایسی کتاب ہے کہ جس کا پڑھنا اور جس کا سمجھنا انتہائی ضروری ہے، اس لیے کہ اگر قرآن نہ پڑھا تو آسمانی ہدایت کیسے حاصل ہوگی؟ قرآن تاریخ کی کتاب تو ہے نہیں، قرآن قصے کہانی کی کتاب تو ہے نہیں، قرآن ہدایت کی کتاب ہے، اور ہدایت کسے حاصل ہوگی؟ جو قرآن پڑھ کے سمجھے۔ اگر کسی کی سمجھ میں قرآن نہیں آتا تو اس کی سمجھ میں اہل بیت بھی نہیں آتے۔ اہل بیت کو سمجھنے کے لیے قرآن پڑھنا ضروری، اہل بیت کو سمجھنے کے لیے قرآن پڑھنا ضروری، اور قرآن کو سمجھنے کے لیے اہل بیت کے دروازے پر آنا ضروری۔ اس لیے کہ اگر یہ معنی قرآن نہ بتائیں گے تو ساری دنیا کے افراد وہی سمجھیں گے جو خود سمجھنا چاہتے ہیں، یہ وہ سمجھائیں گے جو خدا سمجھانا چاہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن ہر ایک کے اوپر نازل نہیں ہوا ہے، سینہ پیغمبر پہ نازل ہوا، اور پیغمبر نے قرآن کو تنہا نہیں چھوڑا۔ میں جا رہا ہوں، انہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں جا رہا ہوں، قرآن میرے اوپر نازل ہوا ہے، قرآن میرے اوپر صادر ہوا ہے، قرآن مجھ پر نازل ہوا ہے،
لیکن میں جا رہا ہوں، اہل بیت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تو عزیزان گرامی ایک بات یہ سمجھ لیجئے گا کہ قرآن کے تعلق سے حدیث پیغمبر اہل بیت کو ساتھ میں لے کر کے اس بات کا تقاضا کر رہی ہے کہ جب تک قرآن رہے گا تب تک قرآن کو سمجھانے کے لیے اہل بیت کا ہونا ضروری۔ اب اگر معاشرے میں قرآن پایا جا رہا ہے تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ اگر اس حدیث کو صحیح سمجھتے ہو تو ڈھونڈو اہل بیت کی کوئی فرد ہے یا نہیں۔ اگر آج کوئی فرد نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر کی حدیث صحیح نہیں، اور اگر پیغمبر کی حدیث صحیح ہے تو وہ حدیث بھی ماننا پڑے گی کہ آنے والا آئے گا جس کا نام میرا نام ہوگا، جس کی کنیت میری کنیت ہوگی، جس کی ذات کائنات عالم کو ظلم و جور سے دھو کر کے عدل و انصاف سے بھر دے گی، اور اس کی وجہ سے عدل و انصاف کی حکومت قائم ہوگی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ لوگوں نے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بعض اوقات ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے قرآن پہ عمل یہی لوگ کر رہے ہیں، قرآن کے ساتھ یہی انصاف کر رہے ہیں، لیکن عزیزان گرامی آپ دیکھیں کہ قرآن اگر ہم صاحب قرآن سے نہ لیں تو یہی قرآن ہمارے گمراہی اور بھٹکنے کا سبب بنتا ہے۔ کل مولا کائنات نے آغوش پیغمبر پہ، دست پیغمبر پر آ کر کے اپنا تعارف کرا دیا کہ دیکھو قرآن سے کس کا رشتہ ہے۔ مسلمان قرآن کے حروف کو پڑھ رہے ہیں، قرآن کی آیتوں کو پڑھ رہے ہیں۔ آج انہی آیتوں کو پڑھنے کے بعد کتنے مسالک، کتنے مذاہب، کتنے فرقے دنیا میں پیدا ہوئے، اس کی ذمہ داری کس کی ہے؟ آپ کسی بھی فرقے سے پوچھئے کہ تمہارا سورس کیا ہے، کہتے ہیں قرآن۔ اگر قرآن ہے تو قرآن تو ایک ہی بات کہہ رہا ہے۔ جب ایک بات کہہ رہا ہے تو یہ اتنی بہت سی تعداد میں فرقے کیسے؟ وجہ کیا ہوئی ہے؟ وجہ یہ ہوئی ہے کہ کتاب وہاں کی ہے، سمجھنے کی کوشش ہم اپنے آپ سے کر رہے ہیں، اور عجیب و غریب ستم ظریفی یہ ہے کہ دنیا میں لکھی جانے والی کتاب، چاہے وہ اسکول میں پڑھائی جاتی ہو، چاہے یونیورسٹی میں پڑھائی جاتی ہو، چاہے کالجز میں رائج ہو، جب تک پڑھانے والا نہیں ہوتا ہے تب تک طالب علم کی سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ یہ کس نے لکھی ہے؟ ہمارے جیسے، آپ کے جیسے آدمی نے لکھی ہے۔ ہمارے خاندان میں یہ پیدا ہوا ہے، ہمارے معاشرے میں یہ پلا ہے، لیکن اس کی فکری صلاحیت اتنی اونچی ہے کہ جو جملے، جو سطریں اس نے لکھ دی، جب تک استاد نہ پڑھائے تب تک وہ سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔ تو عجیب و غریب بات ہے، ہمارے جیسا کوئی لکھ دے تو اس کو پڑھانے کے لیے استاد کی ضرورت ہے، اور خالق کائنات کے پاس سے کوئی کتاب آئے اور اس کو ہم اپنی مرضی سے سمجھنا چاہیں تو پھر وہی جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ اس لیے کہ اگر ہم نے صاحب قرآن سے قرآن لیا ہوتا تو قرآن سوائے ہدایت کے اور کچھ نہیں۔ اگر ہدایت لینی ہے تو قرآن سے ہدایت لو۔ ہدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ ہدی للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ صرف متقی اور پرہیزگار افراد کے لیے یہ ہدایت ہو۔ موقع ملا تو انشاءاللہ عرض کروں گا کہ دونوں میں فرق کیا ہے، ہدی للناس کیوں ہے، ہدی للمتقین کیوں ہے۔ یہ دونوں باتیں جو ہیں
وہ غور طلب ہیں، تو ہدی للناس بھی ہے، ہدی للمتقین بھی ہے. لیکن ہدایت ہے، جب ہدایت ہے تو پھر گمراہی کہاں سے آ گئی؟ کا وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو صاحب قرآن سے نہیں لیا، ہم نے قرآن کو ان مدرسین سے نہیں لیا. اس لیے کہ بنیادی طور پہ آپ دیکھیں کہ پیغمبر معلم اول مدرس اعلیٰ ہے قرآن کے، جن کے اوپر قرآن نازل ہوا ہے، جس قرآن کی حیثیت یہ ہے کہ قرآن خود کہتا ہے کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ. اگر یہ قرآن پہاڑوں کے اوپر نازل کر دیا جاتا، جبل کے اوپر اگر نازل کر دیا جاتا، پہاڑ کے اوپر نازل کر دیا جاتا، تو خشیت پروردگار، خوف پروردگار سے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، ریزے ریزے ہو جاتا. یہ تعبیر کیوں استعمال کی؟ کیا قرآن واقعی اتنا بھاری ہے؟ کیا قرآن کی جلد بھاری ہے؟ کیا قرآن کے اندر اتنا وزن پایا جاتا ہے؟ مادی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ہمارا بچہ بھی قرآن اٹھا لیتا ہے، لیکن معانی و مفاہیم اس کے اتنے بھاری ہیں کہ اگر پہاڑ کے اوپر اسے نازل کر دیا جاتا تو یہ بالکل ریزہ ریزہ ہو جاتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے معنی اور مفاہیم میں اتنا وزن پایا جاتا ہے کہ ہر ایک برداشت نہیں کر سکتا. جب ہر ایک برداشت نہیں کر سکتا تو رسول کو اس کا معلم بنایا گیا. یہاں کی کتاب تو یہاں کا مدرس، وہاں کی کتاب تو وہاں کا معلم. ایک معلم جو کتاب لے کے آیا، اگر کتاب لے کے چلا جاتا تو پھر ہمیں معلم کی ضرورت نہ ہوتی. جب کتاب ہی نہیں ہے تو معلم کی ضرورت کیا؟ لیکن اگر پہلے مرحلے میں معلم کی ضرورت ہے تو پھر دوسرے اور تیسرے مرحلے میں کیا، بلکہ قیامت تک معلم کی ضرورت پڑتی رہے گی. اس لیے کہ وہاں کی کتاب تو وہاں کا معلم، وہاں کی کتاب تو وہاں کا مدرس. لہذا جب تک قرآن باقی رہے گا تب تک اہل بیت کی کوئی نہ کوئی فرد باقی رہے گی جو حدیث پیغمبر کی صداقت پر دلالت کرتی رہے گی. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اور اہل بیت نے قرآن کی عظمت کو ہمارے سامنے اس طریقے سے پیش کیا کہ کائنات میں اس کی مثال نہیں ملتی ہے. 61 ہجری میں قرآن کا معلم اپنے پورے گھرانے کے ساتھ اسلام کی حفاظت اور قرآن کی تفسیر کی تبیین کے لیے کربلا کے میدان میں موجود ہے. کس طریقے سے اس نے قرآن کو پیش کیا؟ یعنی اپنے کردار سے ظاہر کیا کہ آج کے زمانے میں وہ معلم ہوں جو قرآن کی تفسیر بیان کرنے کے لیے پیغمبر کی طرف سے معین ہوا. اور پیغمبر کی حدیث بیان بھی کی کہ میری ذمہ داری کیا ہے، میرا کام کیا ہے. میں انشاءاللہ وقت ملا تو عرض کروں گا کہ امام حسین علیہ السلام نے حدیث پیغمبر سے استفادہ کیا. جب لوگ پوچھ رہے تھے کہ آپ کیوں جا رہے ہیں، اور نہ جانے کتنی کتابیں بھی لکھی گئی ہیں جو قیام حسین کے تعلق سے لوگوں نے اپنے اپنے اعتبار سے لکھی ہیں کہ حسین کے قیام کا مقصد، ان کی تحریک کا مقصد، ان کی نہضت کا مقصد کیا تھا. عزیزان گرامی، یہ طے کرنے کا ہمیں اس وقت حق ہوگا جب حسین بیان نہ کریں.
لیکن اگر حسین خود کہہ رہے ہوں کہ میں کس لیے اٹھا ہوں، میں کیوں جا رہا ہوں، تو پھر ہمیں یہ طے کرنے کا حق نہیں ہے۔ جو معلم قرآن ہے، جو مدرس قرآن ہے، اس سے ہم اس کے مقصد کو سمجھنا چاہیں گے۔ مدینے سے نکلتے ہوئے جب اپنے قیام کے مقصد کو امام نے بیان کیا ہے تو فرماتے ہیں کہ انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، میں فساد کے لیے نہیں جا رہا ہوں، میں شر کے لیے نہیں جا رہا ہوں، میں حکومت کے لیے نہیں جا رہا ہوں۔ کس لیے جا رہے ہیں؟ بل انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ، میں اپنے جد رسول اللہ کی امت میں اصلاح کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اريد ان آمر بالمعروف وانہی عن المنکر، میں امر بالمعروف کرنے جا رہا ہوں، میں نہی عن المنکر کرنے جا رہا ہوں، یعنی برائیوں سے روکنے جا رہا ہوں، میں نیکیوں کا حکم دینے جا رہا ہوں، یعنی کربلا برائیوں سے روکنے کا نام ہے، نیکیوں کے مجموعے کا نام ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ مدرس قرآن جب نکلا تو اپنے نکلنے کا مقصد بیان کیا، اور اس کے بعد آپ کی نگاہ میں پورے واقعات ہیں۔ میں صرف اشارہ کر کے گزرنا چاہتا ہوں کہ روز عاشور حسین کے سر و تن میں جدائی ہوئی، امت نے سمجھ لیا کہ ہم نے حسین کو قتل کر دیا، حسین کو شہید کر دیا، حسین ختم ہو گئے۔ لیکن نو کے نیزہ کے اوپر ہلتے ہوئے لب تاریخ نے دیکھے، ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، آیات قرآنی کی تلاوت ہو رہی ہے۔ یہ کیسا قاری قرآن ہے، یہ کیسا معلم قرآن ہے، یہ کیسا مدرس قرآن ہے جو سر و تن کی جدائی کے بعد بھی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ یہ سر و تن کی جدائی کے بعد حسین کی تلاوت سے جو درس حاصل ہو رہا ہے وہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ گویا حسین آواز دے رہے ہیں کہ میرے نانا کی حدیث ہے کہ میں قرآن اور اہل بیت دونوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، تم ان دونوں سے متمسک رہو گے تو گمراہ نہ ہوگے، اور یہ ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر مجھ سے ملیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی حسین نے نو کے نیزہ کے اوپر قرآن کی تلاوت کر کے بتا دیا کہ ظالم میرے سر و تن میں جدائی کر سکتے ہیں لیکن قرآن و اہل بیت میں جدائی نہیں کر سکتے۔ کوفے کے راستے میں، شام کے بازار میں دیکھنے والوں نے دیکھا حسین نے تلاوت قرآن کر کے ساری دنیا کو ششدر کر دیا، یعنی ایک طرف علی ہی نے ولادت قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور دوسری طرف حسین شہادت کے بعد قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ گویا یہ دونوں امام قرآن کی عظمت اور قرآن کی اہمیت کے اوپر ہمارے سامنے دلیل پیش کر رہے ہیں کہ جو ہمارا چاہنے والا ہے اس کا آغاز بھی قرآن سے ہوتا ہے، اس کا انجام بھی قرآن سے ہوتا ہے۔ دیکھو ہماری زندگی کیا ہے، ہم پیدا ہوتے ہی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور ہمارا فرزند اس دنیا سے اٹھنے کے بعد بھی قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ لوگ دیکھ رہے تھے کہ لب ہل رہے ہیں اور آیت قرآنی
زبان سے ادا ہو رہی ہے. راستے میں نہ جانے کتنی مشکلات، کتنے مصائب سامنے آئے، لب ہلے، اپنی زندگی کا ثبوت دیا. میں صرف ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کر کے آپ کی زحمت کو تمام کرنا چاہتا ہوں کہ صرف قرآن کی تلاوت نہیں ہے، سر گفتگو کر رہا ہے، سر باتیں کر رہا ہے، اپنی زندگی کی دلیل دے رہا ہے. جس نیزے کے اوپر سر ہے ایک شقی کے ہاتھ میں ہے، چلتے چلتے نیزہ ہاتھ سے چھوٹا، زمین کے اوپر نصب. لاکھ اس نے کوشش کی کہ نیزے کو زمین سے اکھاڑ لیں، لیکن جب کامیابی نہیں ملی آ کے شمر سے بیان کیا کہ جس نیزے پر حسین کا سر ہے وہ زمین سے جنبش نہیں کھا رہا ہے، کہا میں انتظام کرتا ہوں. لوگوں نے سمجھا کہ یہ آئے گا اور اس نیزے کو پکڑ کے ہلائے گا، زور لگائے گا، زمین سے نکالنے کی کوشش کرے گا، لیکن دیکھنے والوں نے دیکھا کہ اس نے تازیہ نہ اٹھایا. بیمار امام کے پاس آیا. روایت کہتی ہے وہ ظلم عظیم کیا کہ ہمارا آپ کا امام زنجیروں سمیت زمین کے اوپر تڑپنے لگا. شمر میں نے تیرا کیا بگاڑا تھا؟ میں نے کون سا قصور کیا تھا؟ میں نے کون سی غلطی کی ہے؟ کہ یہ بتاؤ تمہارے بابا کا سر آگے کیوں نہیں بڑھتا؟ ایک مرتبہ علی ابن الحسین اٹھے، زنجیروں کو سنبھالا، آہستہ آہستہ قدموں کو بڑھایا، سر کے قریب آئے. بابا اب تازیانے نہیں کھائے جاتے، اب درے نہیں کھائے جاتے، آپ کا سر آگے کیوں نہیں بڑھتا؟ عزیزو بس یہ سننا تھا کہ کٹے ہوئے سر سے آواز آئی، میرے سینے پہ سونے والی سکینہ راستے میں رہ گئی ہے، جب تک وہ نہ آئے گی یہ سر آگے نہ بڑھے گا. یہ آواز زینب ام کلثوم کے کانوں سے ٹکرائی. بیویوں نے اپنے آپ کو ناقے سے گرایا اور جس راستے سے قافلہ آیا تھا اسی سمت چلی. اے سکینہ، اے حسین کی امانت، اے حسین کی چہیتی سکینہ، تم کہاں ہو؟ آواز دو. آواز دیتی ہوئی آگے بڑھی، سکینہ کو ڈھونڈتی ہوئی دونوں بہنیں آگے بڑھ رہی ہیں، آگے بڑھ رہی ہیں. جس راستے سے قافلہ آیا ہے اسی راستے کے اوپر پیچھے جا رہی ہیں. دور سے کچھ دکھائی دیا، قدم آگے بڑھائے، دیکھا کوئی بیوی بیٹھی ہوئی ہے، ان کی گود میں کوئی بچی بیٹھی ہوئی ہے، اور قریب گئی اور آگے گئی، دیکھا وہ بچی کوئی اور نہیں ہے، سکینہ ہے. قریب جا کر کے بچی کو آغوش میں لینا چاہا اور آواز دی، بی بی آپ کا بڑا شکریہ اس لیے کہ آپ نے یتیم کے حال پر رحم کیا. جب سے باپ کی شہادت ہوئی ہے تماچے تو مارے گئے ہیں، کسی نے سر پہ ہاتھ نہیں پھیرا. اے بی بی، ارے آپ نے اس کو تسلی دی، دلاسا دیا، خدا آپ کو جزائے خیر دے. ایک مرتبہ اس بی بی نے نقاب پلٹی، اے زینب ارے کس کا شکریہ ادا کر رہی ہو؟ بیٹی نے ماں کو پہچانا، گلے لگ گئی. اے اماں اس وقت کہاں تھی جب حسین کے گلے پہ خنجر چل رہا تھا؟ اے اماں علی اکبر کے سینے پہ برچھی لگی، عباس کے شانے قلم ہو گئے، قاسم کا لاشا پامال ہوا. اے اماں خیمے جل گئے، بیویوں کے سروں سے ردائیں چھن گئی، بیویاں رسیوں میں جکڑی ہوئی کوفہ و شام کی صحبتیں برداشت کر رہی ہیں، نعرے بلند کر رہی ہیں، واہ محمدہ
وعليا وحسينا سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون إلهي بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها وبحق الأئمة التسعة الطاهرين من ذرية الحسين عليهم الصلاة والسلام فاستجب دعانا واقضي حاجاتنا برحمتك يا أرحم الراحمين۔ پروردگارہ ہمارے اس مختصر سے عمل کو قبول فرما، توفیقات میں اضافہ فرما، بیماروں کو بحق بیمار کربلا شفاء کامل و عاجل عنایت فرما، مرحومین کی مغفرت فرما۔ مالک دنیا میں ہمیں زیارت محمد و آل محمد اور آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرما، پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق و الہاد کو سرنگوں فرما، علماء اعلام اور مراجع کرام کی حفاظت فرما، مزارات مقدسہ کی حفاظت فرما، اہل بیت کے چاہنے والے گوشہ و کنار دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں ان کی جان و مال عزت و ناموس کی حفاظت فرما، انقلاب اسلامی کا تحفظ فرما، دشمنان اسلام اگر اصلاح کے قابل نہیں ہیں تو انہیں نیست و نابود فرما، ولی برحق وارث زہرا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو ان کے ناصروں مددگاروں اور غلاموں کی فہرست میں شامل فرما۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ایک سورہ فاتحہ جملہ مومنین و مومنات کو ایصال فرما دیں۔